أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بھائی کے صدر احترام خطیب اسلام برادر عزیز حضرت اللہ پروفیسر عطاء الحق صاحب دامت برکاتہ مولانا، خطیب اسلام برادر عزیز حضرت مولانا عبدالغفار نصیری صاحب، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور شہدائے کربلا کی بارگاہ میں بلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت بالعموم اور اس مسجد کی انتظامیہ کی جملہ کارکنان، وابستگان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گرانیوں سے ہدیہ تبریک و تاثیر پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت میں ہم سب کی حاضری اپنی کام بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ میں برادر محترم جناب محمد اسلم صاحب اور برادر محترم جناب حافظ محمد سلیم صاحب شکر گزار ہوں کہ دوستوں حکم کی تعمیل تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس پر پہنچا ہوں۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہدائے کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس دین کو بچانے کے لیے وہ قربان ہو گیا، اس دین پر عمل کیا جائے اور اس کو اپنایا جائے۔ دین کو اپنائے بغیر انہیں راضی نہیں کیا جا سکتا۔
برادر محترم جناب محمد اسلم صاحب حکم کی تعمیر میں نے اصلاحی خطاب کرنا ہے. اس لیے میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بڑی توجہ سے میری گزارشات کو سنیں. کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. میرا ہر امتی جنت جائے گا مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا. اصحاب رسول نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا؟ منکر کون ہے آپ کی نظر؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت جائے گا، جس نے میری مانی وہ جنت جائے گا، جس نے میری نہ مانی اس نے انکار کیا اور وہ جہنم جائے گا. اب ہم اس حدیث پاک روشنی میں اپنے کردار کو دیکھیں کہ کیا ہم حضور کی مانتے ہیں؟ نمازوں کے وقت یہ جو اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے ہوئے سجدے چھوڑ رہے ہیں، کیا یہ حضور کی مانتے ہیں؟ یہ نوجوان جو کرکٹ میچ کے لیے جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، کیا یہ حضور کی مان رہے ہیں؟ مائیں بہنیں بیٹیاں ٹی وی پر ڈرامہ نہیں چھوڑتی، رب کے سجدے چھوڑ دیتی ہیں، کیا یہ حضور کی مان رہی ہیں؟ میک اپ کر کے بے پردہ بازاروں میں پھرتی ہیں، کیا یہ حضور کی مان رہی ہے؟ ترازو میں تولنے والے ڈنڈی مار رہے ہیں، کیا یہ حضور کی مان رہے ہیں؟ ملاوٹ والا مال بیچنے والے کیا حضور کی مان رہے ہیں؟ دودھ میں پانی ملانے والے کیا حضور کی مان رہے ہیں؟ شادیوں پر گانے چلانے والے کیا حضور کی مان رہے ہیں؟ ہوٹلوں پر، رکشوں میں، بسوں میں، کوچوں میں فلمیں اور گانے چلانے والے کیا حضور کی مان رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری نہ مانی اس نے انکار کیا اور وہ جہنم جائے. ہمارے تاجر بددیانت ہو چکے، ہمارے افسر حرام خور ہو چکے، ہمارے حکمران رب رسول کے باقی ہو چکے ہیں، کیا یہ حضور کی مان رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری مانی وہ جنت جائے گا، جس نے میری نہ مانی اس نے انکار کیا اور وہ جہنم جائے گا. اس لیے ہمیں دین کے عملی پہلو کی طرف آنا ہے. میں نے الفاظ تلاوت کیے ان میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی حقیقت کو بیان کیا جس کو موت کہتے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. میں ہر نفس نے موت چکھنی ہے اور موت چکھنے کے بعد ختم نہیں ہونا ہے. موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد
ختم نہیں ہونا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے ہماری طرف. یہی سبب ہے کہ جب ہمیں معلوم ہو کہ کوئی فوت ہو گیا تو ہم فوراً پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا معنی کیا ہے؟ بے شک ہم اللہ کے لیے، کہ ہمیں خبر تو یہ ملی تھی کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا، تو ہم فوراً پکار اٹھے انا للہ، بے شک ہم اللہ کے. یعنی وہ جو گیا وہ بھی اللہ کا، جو رہ گئے وہ بھی اللہ کے، جو بچ گئے وہ بھی اللہ کے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم نے لوٹنا ہے اللہ کی طرف، لوٹ کے جانے والے ہیں اللہ کی طرف. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. ایک اور مقام پر قرآن حکیم میں فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تم نہیں لوٹائے جاؤ گے ہماری طرف؟ اب پھر لوٹنے کی بات کی جائے، ہم لوٹنے والے ہیں اللہ کی طرف، ہم لوٹ کے جانے والے ہیں اللہ کی طرف، ہم لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف. قرآن حکیم میں کسی مقام پہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مرنے کے بعد تم نے آنا ہے ہماری طرف، یہ نہیں فرمایا. فرمایا تم نے لوٹنا ہے ہماری طرف. بندہ جہاں پہلی بار جا رہا ہو، زندگی میں پہلی بار جہاں جا رہا ہو، وہاں یہ نہیں کہتا کہ میں لوٹ کے جا رہا ہوں. آپ زندگی میں پہلی بار لاہور جا رہے ہیں، کراچی جا رہے ہیں، تو آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ میں لوٹ کے جا رہا ہوں. تو یہ لوٹنے کا لفظ بتا رہا ہے کہ جدھر سے آئے ہیں ادھر جانا، کیونکہ بندہ لوٹ کے وہاں جاتا ہے جدھر سے آتا ہے. یہاں سے اٹھیں گے تو آپ لوٹ کے جائیں گے کہاں؟ اپنے اپنے گھروں، کہ جدھر سے آئے ہیں ادھر جائیں گے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم آئے بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور لوٹنا بھی اللہ کی طرف. پلٹنا بھی اللہ کی طرف. تو مرد کے مٹنا نہیں ہے، موت مٹانے نہیں آتی ہے. یہ ذہن میں رکھیں، موت اگر مٹا دیتی ہے، جس معاشرے میں زندہ لوگ پانی کے لیے ترستے ہیں، اسے غسل دے کر پانی ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ موت پر بات اگر ختم ہو گئی، موت مٹا دیتی ہے، تو پھر اس پر پانی ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ زندہ لوگ پانی کے لیے ترستے ہیں. ایسے ایسے علاقے ہیں، کئی میل سے عورتیں گھڑے بھر کے لاتی ہیں، پانی ضائع کرنے کی ضرورت ہے. اور جس معاشرے میں زندہ لوگ کپڑے کے لیے ترستے ہیں، اگر مرنے والے کو موت مٹا گئی، اس پر اتنا کپڑا ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کفن پہ کتنا کپڑا لگتا ہے، تو کپڑا ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے اگر موت اسے مٹا دے؟ پھر حکم ہے کہ میت کو خوشبو بھی لگاؤ. اگر موت پر بات ختم ہو گئی تو اسے خوشبو لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر حکم ہے کہ جب اسے کاندھوں پہ لے کے چلو نا جنازے کو، آہستہ چلو، میت کو جھٹکے نہ لگنے دو. اگر مرنے والے کو موت مٹا گئی تو جھٹکوں سے بچانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر حکم ہے قبر میں جب رکھو تو اس کا چہرہ کر دو قبلے کی طرف. اگر موت مٹا گئی اور موت پہ بات ختم ہو گئی تو پھر اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مگر شریعت حکم دے رہی ہے کہ اسے غسل بھی دو، اسے نیا لباس بھی پہناؤ، اسے خوشبو بھی لگاؤ.
اسے آرام سے کاندھوں پہ لے کے چلو، اس کو قبر میں دفن کرو تو منہ کر دو قبلہ کی طرف، اس لیے کہ تم نے تو مٹی ڈال کے پلٹ جانا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس قبر میں دیدار مصطفیٰ ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے غسل دو کہ بغیر غسل کے مصطفیٰ کا دیدار نہ کرے، اسے وضو کراؤ بغیر وضو کے حضور کا دیدار نہ کرے، اسے خوشبو لگاؤ بغیر خوشبو کے حضور کا دیدار نہ کرے، اسے قبر میں رکھو تو رخ کر دو قبلے کی طرف، ادھر رخ کیوں کرو؟ اس لیے کہ اسی طرف سے تو کملی والے تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی سائڈ سے تو حضور آتے ہیں، اس لیے رخ کر دو اس قبلے کی طرف۔ حفیظ مرحوم نے ایک سوال پیدا کیا، پھر حضرت شاہ نصیر الدین نصیر نے اس کا جواب دیا۔ حفیظ جالندری نے کہا تھا جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو پھر کاہے کو نہلایا گیا۔ دوستو اگر مجھ پہ مٹی ہی ڈال دی پھر نیا لباس کیوں دیا تھا، پھر غسل کیوں کیا، غسل کیوں کیا اگر مٹی ڈال دی؟ سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو پھر کاہے کو نہلایا گیا۔ حضرت شاہ نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کیوں نہلایا گیا، کہ نظر بعان میں پاکیزگی پڑے ہو، سبحان اللہ، نظر بعان میں پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور نصیر ان کے سوا کون ہے؟ رسول احسان جو بخشوانے کو آئے تو بخشوانے چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موت مٹانے نہیں آتی ہے، دنیا بدلوانے آتی ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملاتی ہے، اس پل کے پار محبوب ملتا ہے، یار ملتا ہے۔ موت مٹانے نہیں آتی اور بلند کر دیتی۔ دیکھو نا، یہی بندہ تھا جو فوت ہو گیا، اس نے زندگی پر فجر پڑھی تو امام آگے تھا یہ پیچھے تھا، اس نے زندگی پر زور کی نماز پڑھی تو امام آگے تھا یہ پیچھے تھا، اس نے عصر پڑھی تو امام آگے تھا یہ پیچھے تھا، اس نے مغرب اور عشاء پڑھی تو امام آگے تھا یہ پیچھے تھا، اس نے عیدیں پڑھی اور جمعے پڑھے، امام آگے تھا یہ پیچھے تھا۔ کہ مرنے کے بعد کیا بن گیا ہے کہ امام پیچھے ہے کہ آگے؟ سبحان اللہ، توجہ طلب بات ہے، مر کے یہ کیا ہو گیا ہے کہ امام بھی پیچھے ہے کہ آگے ہے؟ تو شریعت حکم دیتی ہے اسے آگے رکھو کیونکہ یہ بہت آگے نکل چکا ہے، چند منٹوں کی بات ہے، اس کی آنکھوں کو زیارت رسول ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا آچاریہ، یا علی، یا غوث، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ بہت آگے نکل چکا ہے، کیوں؟ اسے کہ دیدار مصطفیٰ ہونے والا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کی بات ہے، اس کو حضور کی زیارت ہونے والی ہے۔ موت مٹانے نہیں آتی، دنیا بدلوانے آتی۔ امام الانبیاء کی حدیث پاک ہے تحفۃ المؤمن الموت، اللہ رب العزت مومن کو موت بھی تحفے کے طور پہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ طلب بات ہے، موت تحفہ ہے جو ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ موت بھی مومن کو تحفے کے طور پہ دی جاتی ہے۔ دو تحفے ملتے ہیں مومن کو، ایک موت کی شکل میں تحفہ دیا جاتا ہے اور دوسرا تحفہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جب لوگ اس کا جنازہ اٹھا کے چلتے ہیں نا
آگے جنازہ اور پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یغفر لجمیع من اتبع جنازتہ، آواز آتی ہے اور میری طرف آنے والے۔ دوسرا تحفہ یہ ہے، پہلا تحفہ دی تھی موت، دوسرا تحفہ یہ ہے کہ جتنے لوگ تیرے جنازے کے پیچھے چل رہے ہیں تیری خاطر سب کی بخشش کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان یغفر للجمیع من اتبع جنازتہ، جتنے جنازے کے پیچھے چلے سب کی بخشش ہو گئی، جس کے سبب سے سب کی بخشش ہو گئی اس کا اپنا مقام کیا بنے؟ تو حضور فرماتے ہیں مومن کو بہت تحفے میں دی جاتی ہے، اور تحفہ کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ حدیث رسول ہے کہ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، کہ حضور نے امت کو فرمایا، ہمیں فرمایا کہ تحفے ایک دوسرے کو دیا کرو۔ کیوں؟ کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، تحفہ دیں تو محبت بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو تحفہ دیا جائے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، جس نے دل خوش کیا اس سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں پوری دنیا پہ جن کی حکومت تھی، پوری دنیا کے خزانے جن کے قبضے میں تھے، پوری دنیا کی نعمتیں جن کے ہاتھ میں تھی، آپ فرماتے ہیں کہ تحفے کی تاثیر یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مجھے تحفہ دیتا ہے نا تو میرا دل بھی خوش ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں حالانکہ ہر شے ان کے قبضے میں تھی، ہر شے کے مالک تھے، لیکن تحفے کا اثر یہ ہے، تحفے کی تاثیر یہ ہے کہ تحفہ جس کو دے اس کا دل خوش ہوتا ہے، اور جو دل خوش کرے اس سے محبت بڑھتی ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں تحفے سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ اب توجہ طلب بات ہے کہ بندہ بندے کو تحفہ دے تو محبت بڑھ جائے، اور اللہ اپنے ولی کو موت تحفہ دے اور وہ مٹ جائے۔ بندہ بندے کو تحفہ دے تو محبت بڑھ جائے، اور اللہ ولی کو تحفہ دے تو وہ مٹ جائے، اللہ مومن کو تحفہ دے تو وہ مٹ جائے۔ تو موت مومن کو مٹانے نہیں آتی اور بلند کرنے آتی ہے۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال کہتے ہیں death does not exist, it is life that is the predominant reality, not death۔ علامہ اقبال کہتا ہے موت کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے، یہ اللہ کے امر کا نام ہے۔ وہ کہتا ہے قبر کے اندر بھی زندگی ہے، قبر کے باہر بھی زندگی ہے، قبر کے باہر بھی زندگی، اندر بھی زندگی۔ شریعت کا حکم ہے کہ جو بندہ سو رہا ہو نا اس کو السلام علیکم نہ کہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سو رہا ہے، وہ جواب نہیں دے سکتا۔ جواب تو تب دے جب وہ سن رہا ہو، تو وہ سو رہا ہے نا، تو نیند مسلط ہو گئی اس کی اعصاب حواس پہ، تو سن نہیں رہا، اس لیے اس کو السلام علیکم نہ کہو۔ اسی طرح کوئی بندہ لیٹرین میں ہے، ٹائلٹ میں ہے، اس کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ وہاں سن تو رہا ہے لیکن جواب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ٹائلٹ میں لیٹرین میں بولنا منع، تو جواب نہیں دے سکتا۔ سن رہا ہے لیکن جواب نہیں دے سکتا، اور سونے والا چونکہ سن نہیں رہا اس لیے جواب نہیں دے سکتا، تو سونے والے کو سلام کہنا منع۔ یہ توجہ سے سنیے، سونے والے کو سلام کہنا منع اور مرے ہوئوں کو سلام کہنا سنت۔ جب قبرستان میں جائیں تو کیا کہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ تو سوئے ہوئے کو سلام دینا منع اور مرے ہوئے کو سلام کہنا سنت۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ سوئے ہوئے کو جتنا نیند نے غافل کیا
مرنے والے کو موت اتنا غافل بھی نہیں کر سکی. سبحان اللہ سبحان اللہ آن میں برزخ ہے، وہ برزخی دنیا پردے کی زندگی ہے. دیکھیں نا یہاں بڑے بڑے قبرستان ہیں، کئی کئی میل لمبے قبرستان بھی ہیں. وہ سندھ میں قبرستان ہے 12 میل لمبا قبرستان. آپ اپنے قبرستان کو ہی دیکھ لیں، اس کے دوسرے کنارے پر ایک زندہ بندہ کھڑا ہے اور آپ اس طرف سے اس کنارے سے داخل ہوتے ہیں قبرستان میں. اس زندہ بندے کو جو دوسرے کونے پہ کھڑا ہے دوسرے کنارے پر قبرستان کے، آپ کہیں السلام علیکم، وہ سلام سن لے گا؟ نہیں سنے گا، حالانکہ زندہ کھڑا ہے دوسرے کنارے پہ. لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبرستان میں جس سائڈ سے بھی داخل ہونا، جب پہلی قبر آئے تو سب کو کہو السلام علیکم یا آخر اے قبر والوں تم سب کو سلام. تو جس طرح پہلی قبر والا سنے گا اسی طرح آخری والا بھی سن لے گا. سبحان اللہ جس کونے پر زندہ کھڑا ہوا نہیں سن رہا، وہاں قبر میں پڑا ہوا سن رہا ہے. تو موت مٹانے نہیں آتی، موت اور بلند کرتی. امام الانبیاء فرماتے ہیں تم نہیں سنتے میں سنتا ہوں، تم نہیں دیکھتے میں دیکھتا ہوں کہ قبروں سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے کہ مائیں بہنیں بیٹیاں اور سے سنیں، قبروں میں سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے. اور آواز دینے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ رو رو کے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں حل من احد من یذکر غربتنا، کہتے ہیں ہے کوئی دنیا میں جو آج ہماری غریبی پہ ترس کھائے؟ کہ ہم دنیا میں امیر تھے مگر دولت کے امیر تھے، پیسوں کے امیر تھے، کپڑوں کے امیر تھے، پلاٹوں اور کوٹھیوں کے امیر تھے دنیا میں، مگر ہم سجدوں کے غریب تھے، ہم تلاوت کے غریب تھے، ہم درود کے غریب تھے، ہم تاجدار کائنات کی غلامی کے غریب تھے. دنیا میں پیسے کے امیر تھے، دولت کے امیر تھے. تو ہے کوئی دنیا میں جو آج ہماری غریبی پہ ترس کھائے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قبروں میں چیخ کرنا یہ آواز دیتے ہیں دنیا والے کہ ہے کوئی دنیا میں جو آج ہماری غریبی پہ ترس کھائے. کیا مطلب؟ کہ صرف ایک بار قل شریف پڑھ کے یا درود پڑھ کے اس کا ثواب ہمیں بھیج دیں کہ ہم جس عذاب میں پکڑے ہیں شاید کچھ نجات مل جائے، شاید ہمارے عذاب میں کچھ کمی ہو جائے. قبریں چیخوں سے بھری ہیں، جن قبروں کو ہم بھول چکے وہ چیخوں سے بھری ہیں. زندگی ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے. اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں جوانوں اور بزرگوں اپنے آپ کو محمد عربی کی چوکٹ پہ لاؤ، تن سے من تک محمد عربی کے غلام بن جاؤ. پیشانیوں میں سجدوں کا نور بھرو، پاؤں کو مسجدوں کے راستوں پہ چلنے کا عادی بناؤ. اللہ اولاد دے تو انگلش میڈیم سکولوں میں بعد میں بھیجو، ان کی گچی میں نبی کا دین پہلے رکھو. ماں بہنوں بیٹیوں یہ ٹچ موبائل چھوڑ دو اور ہاتھ میں سیرت فاطمہ زہرا کی کتابیں تھام دو. کہ زندگی ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے اور قبر منزل بڑی بھیانک. حضرت عامر بن مسلم کہتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ ہمارے محلے میں جو گورکن ہے نا قبریں کھودنے والا، اس سے پوچھوں تو صحیح کہ اس کی پوری زندگی قبرستان میں گزری، تو کیا کوئی عجیب چیز بھی دیکھی ہے قبرستان میں کبھی یا نہیں دیکھی؟ وہ کہتے ہیں مجھے خیال آیا تو میں اس کے پاس گیا. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ قبرستان میں ہی رہتے ہیں، قبریں کھودتے ہیں، تو کبھی کوئی عجیب چیز بھی دیکھی ہے؟ تو وہ رونے لگ گیا، کہنے لگا ایک ایسا منظر دیکھا ہے جس نے میری آنکھیں بھی کھول دی. پہلے مجھ پر بھی غفلت کی پٹی پڑی. میں نے کہا کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگا میرا پیشہ ہے کہ میں قبریں کھود کے تیار رکھتا ہوں
پھر جن کا کوئی فوت ہو جائے وہ آ کے نہ وہ قبر مجھ سے خرید لیتے ہیں، اس کی مزدوری مجھے دے دیتا ہے اور اپنی میت دفن کر دیتا ہے۔ اسی پر میرا گزارا ہوتا اور گزر ہوتا۔ تو میں 2 قبریں تیار کر چکا تھا اور میں نے کہا ایک تیسری قبر تیار کر پھر تھوڑی دیر آرام کروں۔ کہتے ہیں جب تیسری قبر میں کھودنے لگا نا، اس قبر سے مجھے تپش آنے لگ گئی، گرمی آنے لگ گئی، حدت تپش آنے لگ گئی اس قبر سے۔ میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اس کے کنارے ایک جھاڑی تھی، اس پر میں نے کپڑا ڈال کے پردہ سا بنا دیا، چھتری سے بنا دی، سایہ بنا دیا۔ تو میں نے کہا جیسے بھی ہے اس قبر کو بھی مکمل کرنا ہے۔ اس قبر کو بھی میں نے مکمل کر دیا، تیار ہو۔ اب 3 قبریں تیار تھیں۔ میں سامنے درخت کے سائے میں بیٹھا انتظار میں تھا، اب میرا گاہ کم لگتا ہے۔ کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم میں نے دیکھا کہ آسمان سے 2 سوار اترے، انہوں نے سواری وہاں چھوڑی اور پہلی قبر پر آ گئے جو پہلی میں نے کھودی تھی۔ ایک سرانے کی طرف کھڑا ہوا، دوسرا پاؤں کی طرف۔ جو سرانے کی طرف تھا وہ پاؤں والے کو کہنے لگا لکھو اس قبر کے بارے میں۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے کہا 12 میل لمبی لکھ دو، 12 میل چوڑی لکھ دو۔ اس نے وہ لکھ دیا۔ پھر وہ دوسری قبر پہ آ گیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اب اس قبر کے بارے میں لکھو۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے کہا چاروں طرف جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک مسیح لکھ دو۔ اس نے وہ بھی لکھ دیا۔ پھر وہ تیسری قبر پہ آ گیا جس قبر سے مجھے تپش آئی تھی۔ اس نے کہا لکھو اس قبر کے بارے میں۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے یہ مشت شہادت شہادت کی انگلی اور انگوٹھا دکھایا۔ اس نے کہا بس اتنی سی لکھ دو۔ اس قبر کو اتنا لکھ دو۔ اس نے لکھ دیا۔ وہ پلٹ کے پھر سواری پہ بیٹھے اور سواری آسمانوں کی طرف غائب ہو گئی۔ میں درخت کے نیچے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور اب میں انتظار میں تھا کہ اللہ رب العزت نے قبروں کا حال تو مجھے بتا دیا، دکھا دیا اور سنا دیا۔ اب دیکھتے ہیں ان قبروں میں کون کون آتا ہے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں غور سے سنیں، قبروں کو مت بھولے۔ ہم قبریں بھول چکے مگر قبریں ہمیں نہیں بھولی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں انتظار میں تھا کہ ایک جنازہ آ گیا، انہوں نے پہلی قبر مجھ سے خرید لی۔ تو میں دیکھ کر حیران ہوا کہ اس جنازے میں بہت تھوڑے لوگ تھے۔ 4 بندے تو وہ تھے جنہوں نے چارپائی اٹھا رکھی تھی میت کی، اور 4-5 ہی ساتھ تھے جو جنازہ پڑھنے آئے تھے۔ انہوں نے پہلی قبر مجھ سے خرید لی۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا یہ کون فوت ہوا ہے کہ اتنے تھوڑے لوگ جنازہ پڑھنے آئے ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ ہمارے محلے کا سب سے غریب آدمی مر گیا، اور غریبوں کے جنازے کون پڑھتا ہے؟ غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کے چلتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتی، کبھی شام نہیں ہوتی۔ بتائیے نا غریبوں کے جنازے کون پڑھتا ہے؟ جنازے بھی ہم نے باجی بنا دیے، بدلے کا بدلہ دیتے ہیں کہ میرے مرے تھے تو یہ پڑھنے آئے تھے، اب ان کا مرا ہے تو میں بھی پڑھا۔ ہم بندوں کے تعلق پالتے رہے، رب اور رسول کا تعلق کاٹتے رہے۔ انہوں نے بتایا یہ محلے کا سب سے غریب آدمی مرا، کسی نے اہمیت نہیں دی، اس لیے اتنے تھوڑے لوگ آئے جنازے پر۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا چلو یہ تو معلوم ہو گیا اتنے تھوڑے لوگ اس لیے آئے کہ غریب آدمی مرا، اب یہ بھی بتاؤ اس کا کردار کیسا تھا؟ وہ کہنے لگے کہ یہ پیسوں کا غریب تھا مگر سجدوں کا غریب نہیں تھا، دولت کا غریب تھا مگر درود کا غریب نہیں تھا، گلیوں میں چلتے ہوئے بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھتا رہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ 5 وقت کا پکا نمازی تھا، سجدوں کا عبادت کا غریب نہیں تھا، پیسوں کا غریب تھا۔ کہتا ہے میں نے اس کی مزدوری واپس کر دی،
انہوں نے بتایا کہ ہم نے فنڈنگ کی ہے، چندہ کر کے اس کے دفن کا انتظام، اتنا بڑی بات، وہ دفن کر کے چلے گئے۔ میں پھر درخت کے ساتھ میں بیٹھا انتظار میں، پھر ایک اور جنازہ آ گیا، انہوں نے دوسری قبر مجھ سے خریدی، مگر میں حیران ہوا، پہلے سے بڑھ کر حیران ہوا کہ اس جنازے میں صرف وہ 4 بندے تھے جنہوں نے چارپائی اٹھا رکھی، 5واں بندے ہی کوئی نہیں تھے۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا یار اتنے تھوڑے لوگ جنازہ پڑھ رہے ہیں کہ 5واں بندہ ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ کون مر گیا؟ انہوں نے کہا یہ ہم نہیں جانتے یہ کون مرا، یہ کوئی مسافر تھا جو پردیس میں مرا ہے، مسافر، ہم نہیں جانتے یہ کون مرا۔ تو بابا کہتا میری چیخ نکل گئی، میں نے کہا تم تو نہیں جانتے یہ کون مرا، مگر میں جانتا ہوں یہ کون ہے، یہ کوئی محمد عربی کا سچا غلام آیا ہے، سبحان اللہ، ایک رب کا ولی آیا ہے جسے حد نظر تک مسیح مل رہی ہے۔ سبحان اللہ، تو خدا کا ولی ہے اور تاجدار کائنات کا سچا غلام آیا ہے کہ حد نظر تک جس کو مسیح قبر مل گئی۔ تم نہیں جانتے مگر میں جان چکا ہوں یہ کون آیا۔ سبحان اللہ، اس کی مزدوری بھی میں نے واپس کر دی، وہ دفن کر کے چلے گئے، میں پھر درخت کے نیچے انتظار میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس تیسری قبر میں کون آتا ہے۔ کہتے اللہ کی عزت کی قسم پھر ایک جنازہ آیا، اس جنازے میں امیر بھی شامل تھے، غریب بھی تھے، ہر قسم کے لوگ شامل تھے۔ انہوں نے تیسری قبر مجھ سے خریدی، اور جو جنازہ تھا نا اس پر ویلوٹ کی چادر پڑی ہوئی تھی، مخمل کی چادر، اور اوپر پھول بھی تھے، پھولوں سے لگی ہوئی چادر۔ انہوں نے تیسری قبر مجھ سے خریدی۔ میں نے ایک بندے کو الگ کر کے پوچھا، میں نے کہا یہ کون مر گیا جس کے لیے یہ قبر خریدی ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک امیر آدمی کی بیوی مر گئی ہے۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں غور سے سنو، ایک امیر آدمی کی بیوہ مر گئی، بیوی مر گئی، ایک وڈیرے کی بیگم مر گئی ہے، یہ قبر اس کے لیے خریدی ہے۔ میں نے کہا بتاؤ ان کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ انہوں نے کہا ان کے گھر میں دولت تو تھی پر نبی کی شریعت نہیں تھی، پیسہ تو تھا مگر سجدے نہیں تھے، یہ بے پردہ میک اپ کر کے بازاروں میں پھرتی تھی، خود بھی غافل تھی، اس کی سہیلیاں بھی غافل تھی، دولت کی بہتانت نے انہیں رب رسول کا باغی بنا رکھا تھا۔ وہ کہتا ہے عمر بن مسلم، تو بابا کہتا ہے اس دن میری غفلت کی پٹی بھی اتر گئی اور مجھے یہ حقیقت سمجھ آ گئی کہ دنیا میں تم چودھری ہو، ملک ہو، مار ہو، جو بھی ہو، جنرل ہو، بریگیڈیئر ہو، بادشاہ ہو، جو بھی ہو، یہاں قبرستانوں میں زمین کے اندر یہاں ذات نہیں چلتی، یہاں پیسہ نہیں چلتا، یہاں دنیا کی عہدے نہیں چلتے، یہاں صرف مدینے والے کی غلامی چلتی ہے۔ سبحان اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، اس لیے ٹی وی پر نمازیں، ٹی وی پر مگن ہو کر نمازیں چھوڑنے والی ہو، کرکٹ میچ کے لیے جمعے چھوڑنے والوں اور اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے ہو، گپ شپ لگاتے ہو، سجدے چھوڑنے والوں، دروس وقت سے کہیں تمہارے لیے یہ فیصلہ نہ کر دیا جائے۔ امام الانبیاء کو بلا، قبروں کی کیفیتیں اور ہیں، جب کردار سب کا ایک جیسا نہیں، جب سیرت ایک جیسی نہیں تو موت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، اور جب موت ایک جیسی نہیں ہوتی تو قبریں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ حضور غوث اعظم اپنی تقریروں میں فرمایا کرتے تھے قبرستانوں میں جاؤ اور ٹوٹی ہوئی قبروں کی طرف دیکھ، کیسے کیسے حسینوں کی مٹی برباد ہو گئی ہے، ٹوٹی قبروں کی طرف دیکھ، کیسے کیسے حسینوں کی مٹی برباد ہو گئی ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں، 5 وقت کی نمازی بن جاؤ،
نام ہو کنیز فاطمہ، نام ہو کنیز عائشہ، نام ہو کنیز زینب، اور نمازیں نہ پڑھے تو کل کس منہ کے ساتھ ان کے قافلے میں شریک ہو سکتے؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں مکے سے لے کر کربلا تک، پھر شام تک، دمشق تک، پھر پلٹ کے آنے تک مدینہ پاک، پورے قافلے میں ایک مرد نہیں بچا تھا۔ فرماتے میں ساتھ تھا، مدینے سے مکے تک، مکے سے کربلا تک، وہاں سے شام اور دمشق تک، وہاں سے پھر پلٹ کے آنے تک مدینے میں۔ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، مکہ تو مکہ رہا، مدینہ تو مدینہ رہا، کربلا میں تو 10 دن گزرے ہیں نا، ان 10 دنوں میں بھی میری پھپھو زینب کے تہجد بھی قضا نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ۔ خیموں کے باہر بھائیوں بھتیجوں کی بوٹیاں پڑی تھیں، ان کے ٹکڑے پڑے تھے، ان کے لانچے پڑے تھے، مگر خیمے کے اندر زینب مصلی پہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور ہماری ماں میں نے بیٹیاں گھر کی الماریوں میں قرآن رکھ کر پڑھنا بھول گئی، ٹی وی سامنے سجا دیے گئے اور قرآن چھپا دیا گیا۔ کسی مسلمان کے گھر میں جاؤ تو پوچھنا پڑتا ہے قرآن پاک کہاں رکھا ہے۔ ٹی وی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایل سی ڈی پوچھنے کی ضرورت نہیں، کمپیوٹر پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ سامنے سجا رکھا ہے، قرآن کہیں چھپا رکھا ہے۔ قرآن سے محبت کرو، قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، نہ پڑھ سکو تو قرآن کی زیارت کر لیا کرو، زیارت کر لیا کرو قرآن کی۔ اس کی زیارت بھی جھولی بھر دیتی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں نے لکھا ہے ایک شخص تھا جس کو قرآن سے اتنی محبت تھی کہ پڑھنا نہیں آتا تھا اس کو، لیکن وہ چومتا رہتا تھا قرآن۔ مسجد میں نمازی جب آتے نا اور نماز پڑھ کے نکل جاتے تو وہ کنڈیاں لگا دیتا اندر سے اور اکیلا رہ جاتا مسجد، اور الماریوں سے قرآن نکالتا، ان کو چومتا، سینے سے لگاتا اور قرآن کو اس طرح ملتا جس طرح بچھڑا ہوا یار یار سے ملتا، سینے لگاتا قرآن، سبحان اللہ۔ سر پہ رکھتا، آنکھوں سے لگاتا، پھر اس کو کھولتا قرآن پاک۔ اب کالی کالی سطریں تو سب کو نظر آتی ہیں، تو پھر سطروں پہ انگلی پھیرتا، 8-10 صفوں پہ انگلی پھیر کے نا پھر نشانی رکھ دیتا، پھر اگلے دن آتا، پھر اس سے آگے پھر انگلی پھیرتا، مہینے بعد 2 مہینے بعد انگلی پھیر کے سطروں پہ قرآن ختم کر دیتا۔ اور زبان سے پتہ کیا کہتا تھا؟ پڑھنا تو آتا نہیں تھا، کیا کہتا تھا؟ یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے۔ ہر سطر پر انگلی پھیرتا، کہتا یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، تو قرآن ختم کر دیتا۔ لوگ ہنستے، کہتے عجیب پاگل آدمی ہے، پڑھ نہیں سکتا اور صرف انگلی پھیرتا کہ یہ بھی حق ہے اور یہ بھی سچ ہے۔ وہ جو ہنسنے والے ہیں وہی بیان کرتے، کہتے اللہ کی عزت کی قسم، جب وہ بندہ فوت ہو گیا، جنازہ پڑھانے کے بعد ہم جب اس کو قبر میں لے گئے نا تو قبر میں وہ بعد میں اترا ہے، قبر کی ہر دیوار پر قرآن پہلے چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ قبر میں بعد میں اتارا گیا، قبر کی ہر دیوار پر قرآن چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن سے جس درجے میں بھی دوستی رکھو گے اسی درجے میں تمہاری جھولی بھر گئی۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا میری امت پہ وقت آنے والا ہے محلیت المصاحف کہ ہر گھر میں قرآن سجا سمرا پڑا ہوگا مگر پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ گھروں میں قرآن ویلوٹ کے غلاف میں لپٹے ہوئے پڑے ہیں مگر پڑھنے والا کوئی نہیں۔ وَسُمِّرَتِ الْمَسَاجِدُ وَتُمِّرَتِ الْمَنَائِقُ، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ مسجدیں بڑی سجا دی جائیں مگر نمازی کوئی نہیں ہوگا۔ مسجدوں کے مینار بڑے اونچے بنا دیے جائیں مگر مینار جتنے اونچے ہوں گے لوگوں کے اخلاق اتنے پست ہو جائیں گے، گھٹیا ہو جائیں گے۔
لوگ عمل میں اتنے ہی نیچے ہو جائیں گے. اور جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ مسجد میں قالین بچھوا دیتا ہے، ٹائلیں لگوا دیتا ہے، ساؤنڈ سسٹم کروا دیتا ہے، پنکھے چلوا دیتا ہے، لیکن خود نہیں آتا مسجد. یہ مؤذن جو 5 وقت کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، تو اس نے قالینوں کو تو آواز نہیں دی تھی، اس نے پنکھوں کو تو آواز نہیں دی تھی، تو نے پنکھے بیچ دیے. اس نے ساؤنڈ کو آواز نہیں دی تھی، تو نے ساؤنڈ بیچ دیا. وہ نادان جس کو بلایا تھا وہ آیا نہیں، تیرے کانوں پر یوں تک نہیں ہوئی کہ مسجد سے خدا کا منادی پکار رہا ہے، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف. تو کتنے لوگ ہیں جو گھر چھوڑ کر نماز کی طرف آتے ہیں؟ کتنی ماں بہنیں بیٹیاں ہیں جو ٹی وی چھوڑ کر پھر مصلی کی طرف آتی ہیں، آنکھیں بند ہونے والی. اور ہر کوئی قبر کی وادی میں اترنے والا ہے، اور قبر کا ایک جھٹکا جو ہے نا، ایک جھٹکا، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ملکہ زبیدہ جو تھی، زبیدہ یہ ہارون رشید کی بیوی تھی ملکہ اور بہت بڑے بادشاہ کی بیوی اور بیگم تھی، لیکن اسے اپنی قبر اور آخرت سنوارنے کی بڑی فکر رہتی. اس نے اپنے ذاتی خرچے تھے، ذاتی خرچے سے 300 حافظ قرآن لونڈی خریدی تھی. کیسی ملکہ ہے، کیسی شہزادی ہے کہ قرآن سے اتنی محبت کے 300 لونڈیاں خریدی، اور ہر لونڈی حافظ قرآن تھی، ہر لونڈی حافظ قرآن. جب ساری اکٹھی کر لی نا اس نے 300 لونڈیاں، پھر انہیں اس نے خطاب کیا. انہیں کہنے لگی میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے محل میں تم نے میرے ساتھ رہنا، جو میں پہنوں گی تمہیں پہناؤں، جو میں کھاؤں گی تمہیں کھلاؤں گی، جو میں پیوں گی تمہیں پلاؤں گی. تم نے میرے ساتھ محل میں رہنا، اٹھنا بیٹھنا میرے ساتھ ہوگا، مگر تمہاری ڈیوٹی کیا ہے سن لو. اپنا وقت تقسیم کر لو 24 گھنٹے. تم 300 حافظ قرآن لوٹی ہو، میں چاہتی ہوں میرے محل میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہ گزرے کہ جب مصطفیٰ کے قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی ہو. جب تک ملکہ زبیدہ زندہ رہی اس کے محل میں 24 گھنٹے تاجدار کائنات کے قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے. تو میری ماں بہنوں بیٹیوں، قرآن کی تلاوت کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف آؤ. تو یہ ملکہ زبیدہ اسے ایک سہیلی ملی، وہ بیان کرتی ہے کہ جب یہ زبیدہ مر گئی، فوت ہو گئی، تو مجھے خواب میں ملی تو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم میں ایسے لگتا تھا جیسے پورا خون نچوڑ دیا گیا، پورا خون نچوڑ چکا ہے. وہ کہتی ہے میں حیران ہوئی، میں نے کہا زبیدہ تیرا یہ حال کیسے ہو گیا؟ تو تو اتنی نیک تھی، اتنی اچھی تھی، اور اپنی قبر قیامت کی اتنی فکر کرتی، یہ تیرے جسم سے خون نچڑ گیا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا سونا آج بشر مریسی مر گیا ہے. بشر مریسی یہ معتزلی تھے، یہ فرقہ گزرا ہے معتزلی، یہ اس فرقے سے تعلق رکھتا تھا. وہ میرے پڑوس میں دفن کیا گیا ہے، میری قبر کے پڑوس میں بشر مریسی مرا، اس کو دفن کیا گیا. تو جب وہ آیا ہے نا دفن کیا گیا، دفن کر کے لوگ پلٹے تو قبر نے اس کو جھٹکا دیا ہے، جھٹکا اسے دیا ہے، خون میرے کو چڑھ گیا ہے. سمجھ رہے؟ اس لیے امام الانبیاء کی حدیث ہے، تاجدار کائنات فرماتے ہیں، فرمایا اپنی میتوں کو نیک لوگوں کی قبروں کے درمیان دفن کیا کرو. حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ وسلم، فرمایا قبریں بھی وہاں بناؤ جہاں نیک لوگ لیتے ہو، اپنی قبریں نیک لوگوں کے درمیان بناؤ، کیونکہ اگر مروں کی سنگت میں رہے تو جو عذاب ہونے والا اس کے جھونکے ادھر بھی آ سکتے ہیں.
تو نیک لوگوں کی قبروں کے ساتھ تاجدار کائنات نے فرمایا قبر بناؤ۔ اس دنیا میں بھی حکم دیا اللہ رب العزت نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو سچے ان کے ساتھ بن جاؤ۔ تاجدار کائنات کے غلاموں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پیغام کیا تھا؟ 22,000 تلواروں میں انہوں نے سجدے نہیں چھوڑے، تیروں کی بچھاڑ میں انہوں نے نمازیں نہیں چھوڑی، گردن کٹا کر نیزے پر قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، سیدہ زینب نے کربلا میں بھی تہجد نہیں چھوڑے۔ اور آج ہم گھروں میں بیٹھ کر اور نرم قالینوں میں بیٹھ کر رب کے سجدے چھوڑ دیں تو ہم سے زیادہ بدبخت اور بدنصیب کون ہے؟ آج بوڑھی بوڑھی عورتوں کی مت ماری گئی۔ ایک وقت تھا کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اتنی فکر رہتی تھی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں دریا کے کنارے جا رہا تھا، ایک بندہ مچھلی کا شکار کھیلنے آیا تھا، اس نے جال پھینکا ہوا تھا دریا میں، اس کے ساتھ ایک معصوم سی بچی تھی، چھوٹی سی بچی 6-7 سال کی بچی، وہ بھی کھیل رہی تھی۔ میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اس نے جال نکالا نا، اس میں 1-2 مچھلیاں آئیں جال میں پھنس گئی، اس نے وہ مچھلیاں بچی کو دی کہ ٹوکری میں ڈال دیا، تو بچی نے وہ مچھلیاں پکڑ لی، وہ جال پھینکنے کی طرف مصروف ہوا تو بچی نے کیا کیا کہ ٹوکری میں ڈالنے کی بجائے وہ مچھلیاں پھر دریا میں پھینک دی۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ بچی سمجھدار لگ رہی ہے، مگر یہ کیا حرکت کی اس نے کہ باپ نے مچھلیاں پکڑی ہیں، اس کو دی ہیں کہ ٹوکری میں ڈال دو، اور اس نے پھر دریا میں پھینک دی، یہ کیا ہے؟ میں کھڑا ہو کے دیکھنے لگا تماشا۔ باپ نے پھر جال نکالا، ایک مچھلی آئی، اس نے بچی کو دی، ٹوکری میں ڈال دی، بچی کھڑی ہو گئی۔ جب باپ ادھر مصروف ہوا نا تو آنکھ بچا کے اس نے پھر پھینک دریا میں۔ کچھ دیر گزری، باپ سمجھا کہ اب ٹوکری میں کافی مچھلیاں ہو گئی، اب گھر چلنا چاہیے، اس نے جال نکالا اور لپیٹا، اور جب آیا نا ٹوکری کی طرف تو ٹوکری خالی تھی۔ اس نے بچی کو پکڑ لیا اور جھٹکا دیا اور غصے سے پوچھا، اتنی دیر لگا کے میں نے مچھلیاں پکڑی تھی، تجھے دی تھی وہ مچھلیاں کہاں ہیں؟ ٹوکری خالی ہے۔ بچی رونے لگ گئی، کہنے لگے ابا ناراض نہ ہونا، وہ میں نے پھر دریا میں پھینک دی تھی۔ اس نے کہا تم نے یہ حرکت کیوں کیا؟ میں نے اتنی محنت سے پکڑی تھی، تم نے پھر دریا میں پھینک دی، کیوں؟ اب سننا غور سے ماں میں تو بیٹھی ہوں۔ بچی کہنے لگی ابا تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چند دن پہلے کی بات، آپ نے مجھے اپنے نبی کی حدیث سنائی تھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کیا سہانا وقت تھا جب ماں باپ بچوں کو نبی کی حدیثیں سناتے تھے، کیا سہانا وقت تھا۔ آج ماں بیٹی کو کہتی ہے ٹی وی آن کرو، فلم چل رہی ہو، گانا سن لیتے ہیں، ڈرامے کی کس طرح نظر ہے۔ آج عورتیں یہ کر رہی ہیں۔ کوئی چھوٹی سی بچی، اس نے کہا ابا آپ نے حضور کی حدیث سنائی تھی۔ اس نے کہا میں نے تو کئی حدیثیں سنائی، کون سی حدیث؟ اس نے کہا ابا آپ نے سنایا تھا مجھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما یقع سمک فی شبکۃ الا اذا غفلت عن ذکر اللہ، کہ کوئی مچھلی شکاری کے جال میں اس وقت تک نہیں پھنستی جب تک رب کا ذکر چھوڑ نہ دے۔ سبحان اللہ۔ جب تک مچھلی رب کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے جال میں نہیں آتی، جال میں نہیں پھنستی۔ تو ابا جب آپ نے مچھلیاں پکڑی نا، مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی کہ انہوں نے رب کا ذکر چھوڑا ہے تو جال میں پھنسی ہیں۔ تو ابا مجھے ڈر لگ گیا کہ یہ غافل مچھلیاں کھا کر ہم بھی اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو جائیں۔ اس وقت کی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کی عقل یہ تھی، آج بوڑھی عورتوں کی عقل ماری گئی کہ ٹی وی پر ڈرامہ نہیں چھوڑتی، نمازیں چھوڑ دیتی، سجدے چھوڑ دیتی۔ اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں، اگر کنیز فاطمہ بننا ہے حقیقت، اگر کنیز عائشہ صدیقہ بننا ہے حقیقت، اگر کنیز خدیجہ الکبریٰ بننا ہے حقیقت میں، تو پھر تمہیں مسلوں کی طرف آنا ہوگا، پھر بازار ویران کرنے ہوں گے، مسلح آباد کرنے ہوں گے، پھر قرآن الماری میں نہیں تمہاری جھولی میں ہونا چاہیے۔
جوانوں اپنے ہاتھ سے ٹچ موبائل پھینکو اور اپنی جیب میں سورہ یاسین رکھا کرو کہ دوران سفر بھی تلاوت بلند کرتے جاؤ، حضور پر درود پڑھتے جاؤ، قلب قبول کرتے جاؤ۔ ایک محفلوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم عملاً حضور کے غلام بن جائیں۔ امام حسین نے دین کو بچانے کے لیے اپنے بچے ذبح کروائے۔ آپ سارا کچھ سن چکے اور سنے گے، علماء بھی تشریف لائے۔ امام حسین نے حضرت علی اکبر شہید کروا دیے، حضرت قاسم شہید ہو گئے۔ قاسم اتنے حسین تھے کہ جب یہ نکلے ہیں نا خیمے سے تو یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے کہ خرج غلام کانہ البدر، کہ حسین کے خیمے سے ایک جوان نکلا، ایسے لگتا تھا چودھویں کا چاند نکلا ہے۔ تو کربلا میں امام حسین نے اکبر کٹا دیا، قاسم کٹا دیے، عباس کٹ گئے، خود کٹ گئے۔ تو فاطمہ کے لال نے کیا پیغام دیا کہ حسین کی نظر میں اکبر اتنا قیمتی نہیں جتنا نبی کا دین قیمتی ہے، عباس اتنا قیمتی نہیں جتنا رسول کی شریعت قیمتی ہے، اور خود حسین اتنا قیمتی نہیں جتنا نبی کا دین قیمتی ہے۔ تو دین کل بھی لٹ رہا تھا، دین آج بھی لٹ رہا ہے، اس لیے اپنے آپ کو حضور کے دین کے ساتھ جوڑ دو، پکے سچے نمازی بن جاؤ، تاجدار کائنات کی غلامی میں آ جاؤ، اندر سے باہر تک حضور کے غلام بن جاؤ۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں، پردے کا اہتمام کرو، پردہ شریعت میں ضروری ہے۔ ایک بڑی چادر کی لپٹ میں نکلو، اپنے آپ کو لپیٹ کے نکلو، تاکہ خدا کی رحمتوں کے سائے میں جاؤ، رحمتوں کے سائے میں واپس پلٹ گیا۔ ان محفلوں کا مقصد یہ، اگر یہ مقصد نہیں تو پھر کوئی مقصد نہیں۔ اللہ رب العزت میری ماں بہنوں بیٹیوں کو جو تشریف لائی ہیں، شرم و حیا کی چادریں عطا کرے،